معزز خواتین و حضرات، ہماری آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کی برسی کے حوالے سے ہے۔ یہ ادارہ مولانا ظفر علی خان کی حیات، خدمات، افکار، جد و جہد کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا، اور آج کی تقریب بھی اسی حوالے سے ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرات محترم، بابا صحافت مولانا ظفر علی خان صرف ہماری تحریک آزادی کے ہیرو نہیں، اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتیں اور توانائیوں سے نوازا تھا۔ وہ کمال کے ادیب تھے، وہ نڈر عوامی رہنما تھے، وہ قادر الکلام شاعر تھے، ڈرامہ نویس تھے، لیکن سب سے بڑھ کر ان کی جو خوبی تھی وہ ان کا پکا اور سچا مسلمان ہونا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کی نصف صدی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے درمیان کوئی ایسی تحریک نہیں ہوگی جس میں مولانا کا کردار قائدانہ نہ ہو، لیکن مولانا نے جس تحریک میں بھی حصہ لیا اس کا مقصد واحد اسلام کی نشست ثانیہ اور اسلام کی سربلندی رہا۔ مولانا ایک ہمجیت شخصیت ہے۔ ان کی زندگی کی جس جہت پر بھی بولا جائے اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ تحریک پاکستان ہو، قادیانیت کا باب ہو، صحافت ہو، ترجمہ نگاری ہو، خطابت ہو، تو مولانا کا ایک پورا بحر بے قرار چاہیے اس سمندر کے لیے۔ حضرات محترم، مولانا ظفر علی خان اپنے عہد کے سب سے بڑے رہنما اس حوالے سے تھے کہ انہوں نے اس وقت اس برے صغیر کے اندر آزادی کے حسین خواب کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جب یہاں غلامی کے سائے اور تاریکی اتنی گہری تھی کہ لوگ ایک لال پگڑی والے سپاہی سے لرزہ برہنم ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ اندیشہ سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مولانا ان خوش قسمت افراد میں سے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جد و جہد کا ثمر آزادی کے سورج کی صورت میں دیکھا۔ مولانا ظفر علی خان اسلامی شعار و روایات کے پابند ہی نہیں تھے، بلکہ کسی حال میں بھی ان کی توہین برداشت نہ کرتے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتیازی وصف ہے۔ مولانا نے اسلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ پڑھتے نہیں ہے قوم کے لیڈر نماز کیوں، کھویا گیا ہے قوم سے یہ پھر امتیاز کیوں، خدا نے دی ہیں آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، ایسوں سے پھر منہ نہ پھیرے میرے حجاز کیوں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، مسلمانوں بلالو بوذرو سلیمان ہو جاؤ، نبی کی آن ہو جاؤ، خدا کی شان ہو جاؤ، یہ سب کچھ ہو چکو تو جا کے کہہ دو منجے سے کہ اب شوق سے ہندو سبا کے پردان ہو جاؤ، نصارہ کا طعام اسلام کے بیٹوں کو جائز ہے، نصارہ کا طعام اسلام کے بیٹوں کو جائز ہے، یہ طعام لو اور بڑے گھر کے مہمان ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، مولانا ظفر علی خان کی سب سے بڑی خوبی اسلام سے ان کی والہانہ عقیدت ہے، جو ان کے کلام سے ہر صورت واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے، جو کرنی ہے جاگیری، جو کرنی ہے جہانگیری تو محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ خداوند عجم ہو جا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے گوش گزار کیا کہ مولانا کی جس جہت پر بھی بات کیا جائے اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ تحریک پاکستان میں ان کی خدمات کا اس حوالے سے چند گزارشات ضروری ہیں کہ مولانا آل انڈیا مسلم لیگ کے تاسیسی اجلاس جو ڈھاکہ میں 1906 میں ہوا، اس میں انہوں نے پنجاب کی نمائندگی کی۔ 1940 کے اندر جب مینار پاکستان پر قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو مولانا نے پنجاب کی طرف سے تائیدی تقریر بھی کی اور اس قرارداد کا اردو ترجمہ بھی کیا۔
یہ مولانا کی تحریک پاکستان کے حوالے سے خدمات کا تذکرہ ہے۔ مولانا نے اس زمانے کے اندر دو قومی نظریے کی بات کی کہ جب ہمارے بڑے بڑے لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ ہندوستان کے اندر دونوں قومیں مل کر بات کریں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے جب یہ کہا کہ سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو مولانا ظفر علی خان اس وقت بھی پکار اٹھے کہ میں قائل نہیں ہند کے ان فلسفیوں کا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علامہ اقبال دو قومی نظریے اور قیام پاکستان کی فکر انہوں نے دی۔ حضرات گرامی، مولانا ظفر علی خان نے تحریک پاکستان کے اندر اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جس طرح بیدار کیا، اس کے بارے میں شاہد بخاری صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی زندگی کا ہر تیسرا دن جیل میں گزرا۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشیں، میرے غم کا قصہ طویل ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ سنگٹیوں کے دل میں یہی خواہش ہے کہ مسلمان کی اس دیش میں ہستی نہ رہے، لہلہاتی ہوئی اسلام کی کھیتی جل جائے، گر اس پر مدینے کی گٹا برستی نہ رہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک اور شعر ہے نائی روش کی عدالتیں، ہے نائی روش کی عدالتیں، تو نرالے ڈب کے ہے فیصلے، نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے، وکیل ہے نہ اپیل ہے۔ میرا خیال ہے یہ شعر آج کے حالات پہ بھی بڑا صادق آتا ہے۔ حضرات محترم، انہیں بابا صحافت کہا جاتا ہے۔ مولانا سے پہلے صحافت حواس تک محدود تھی اور عمومی طور پر وہ ہفت روزہ تھی، لیکن مولانا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے صحافت کو عوامی بنایا اور عام آدمی تک پہنچایا۔ مولانا نے اپنے اخبار کے لیے پہلی دفعہ برِ صغیر کے اندر ایک بین الاقوامی خبرساں ایجنسی رائٹر کی خدمات لی۔ انہوں نے اپنے اخبار کا ایک صفحہ انگریزی میں بھی کیا، اور اس طرح اس اخبار نے تحریک پاکستان میں جو کردار ادا کیا وہ ہماری تحریک آزادی کا عنوان جلی ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اس حوالے سے وہ اپنے اشعار کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ سن لے جسے بخشی گئی ہو سننے کی توفیق، ہوگی نہ کبھی بند ذمہ دار کی آواز، دل ضبط جگر ضبط زبان ضبط فغاں ضبط، سب سوز یاں ضبط سب سوز نہاں ضبط، ضبط کرے وہ میری قلم اور دوات، ہو جائیں گے خود ان کے تفنگ اور ثنا ضبط، ضبط تم ذمہ دار کے نمبر نہیں کرتے، کرتے ہو حقیقت میں محمد کا نشان ضبط۔ مولانا کی زندگی کا ایک اہم چیپٹر قادیانیت ہے۔ مولانا وہ رہنما ہیں جنہوں نے پہلی بار اسے ایک سیاسی فتنہ قرار دیا اور اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر چندے کی حاجت ہے تو دعویٰ کر نبوت کا، بغیر اس ڈھونگ کے چندہ مہیا ہو نہیں سکتا، بنائے وحدت اسلام ہے اگر تجھے منظور، تو قادیاں کی نبوت کی روک تھام کر۔ مولانا نے قادیانیت کے حوالے سے اتنا لکھا کہ وہ ایک پورا مجموعہ ایک کلام بن گیا جس کا نام ارمغان قادیاں ہے، جس کے صفحہ اول پر انہوں نے لکھا کہ گر ہے تجھ کو منظور سیر جہان قادیاں، تو اے مسلمانوں خریدو ارمغان قادیاں، میں نے دیس کو لگام اور ہو گیا اس پر سوار، ورنہ کس کو مانتی تھی مادیان قادیاں۔ مولانا قادر الکلام شاعر بھی تھے، بدیع گوئی بھی تھے، اور شاید برِ صغیر کے اندر ان سے بڑا بدیع گو اور قادر الکلام پیدا نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھے ہیں، کسی موضوع کا ذکر ہوا تو وہ چند منٹوں کے اندر ایک پوری نظم لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو میں اس حوالے سے ایک نظم ان کی پیش کر کے پھر معزز مہمان مقررین کو دعوت دوں گا۔ میرے والد مرحوم یہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بار انہوں نے ذمہ دار میں ایک اپیل شائع کی کہ مولانا اور ذمہ دار پر جو ابتلا ہے، جو سختیاں اور ضبطیاں ہیں، قوم کو ان سے تعاون کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں 2 دن بعد کرم آباد حاضر ہوا۔ مولانا اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو دور ہی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ کہہ دے کوئی نسیم سے جا کر کیا ملا عرض مدا کر کے، بات بھی کھوئی التجا کر کے۔ کہنے لگے جب میں مولانا سے سلام دعا کے بعد بیٹھا تو مولانا کہنے لگے لکھیے پوری نظم کہ اے ذمہ دار دم لیا تو نے وعدہ اولیں وفا کر کے، مار کر نعرہ یاہو رکھ دیا غیر سے جدا کر کے، دل سے باطل کا ڈر نکال دیا حق کا اظہار برملا کر کے، گل کیا تو نے قادیاں کا چراغ دیا اسلام کا روشن کر کے، نو مرضیوں کی ڈوب گئی تو نے چھوڑا اسے فنا کر کے، تجھے جو کچھ بھی ملا خدا سے ملا نہ کہ بندوں سے التجا کر کے، کہہ دے کوئی نسیم سے جا کر کیا ملا عرض مدا کر کے۔